Welcome in Informational Video Center. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تو وہ مخلوق کہاں گئی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام علیہ کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ ان سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی تھی۔ تمام سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفارمیشنل ویڈیو سینٹر کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کہاں اتارے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی کیوں ہوئی اور مٹی کہاں سے لائی گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری، اور جنت سے اترنے کے بعد جنت سے پہلے اپنے ساتھ کیا چیز لے کر آئے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ محترم دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور مختلف ماہرین سائنسدانوں نے تھیوریز پیش کی ہے کہ جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس پر شیطان نے انکار کر دیا، جس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ محترم دوستو، ابلیس ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے اسے قیاس کہا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا، اور جنات کے فتنہ فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج سے بھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے تھے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے بھی ملے ہیں۔ اس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائل مخلوقات کا پردہ تھا۔ محترم دوستو، سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے زمین پر پانی موجود تھا۔ اس آیت میں کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین نے لوگوں سے سوال کیا، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کچھ نہ تھا اور نہ اس کے اوپر ہوا تھی۔ اس کے نتیجے میں ہوا بھی مطلب یہ تھا کہ کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا فرمایا، گویا یہ 3 مخلوق کی ابتدا ہو گئی۔ محترم دوستو، بخاری شریف میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وقت آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ تھا اور عرش پانی پر تھا اور نہر محفوظ میں قلم سے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ اس وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوہے محفوظ پر لکھ ڈالا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سب سے پہلے پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کے بعد فوراً لوہے محفوظ کو پیدا کیا گیا جس پر سب کچھ قیامت تک ہونے والا لکھ دیا گیا تھا، پھر کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی، ہفتے والے دن مٹی پیدا کی تو اتوار کو پہاڑ، پیر کے دن درخت پیدا کیے اور منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مصیبتیں، بدھ کو نور پیدا کیا اور جمعرات کے دن چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ناظرین گرامی، جب انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے تو صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا اور دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جس سے پہلے جنات کو ہم نے نو والی آگ سے پیدا کیا۔ بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے پیدا کیے گئے تھے، ہماری زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ اور فتنہ فساد میں مبتلا ہوتے گئے، اور جب وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا اور ان سے بولا کہ ان کو مارو، تو جب وہ اس مارکہ آرائی میں جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں اور جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے تھے، ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی یزیدی جنگلات ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی کیوں ہوئی تھی، یعنی آپ کو مٹی سے کیوں پیدا کیا گیا، وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نام تو ماں ہیں اور نہ ان کے باپ ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، پیدا کیا تو ارادہ فرمایا پیدا کرنے کا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین
جو ہے وہ پوری چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، اور جس سے مختلف رنگوں مختلف کیفیتوں والی مٹی یعنی سفید، سیاہ، زرد اور سبز اور شیریں نمکین اور مختلف کیفیتوں والی مٹی جو وہ سب سے زیادہ مختلف کیفیت رکھتی تھی، ان تمام کو اکٹھا کیا گیا اور چنانچہ ایک مدت کے بعد اسے چکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک اس کو گوندا گیا تو یہ کیچڑ گاہ کی طرح بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی اور بجتی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور اسے جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و شباہت، ایسی صورت کوئی مخلوق بھی کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے میں جب روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھوں میں سے پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں پہنچی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے ان کو پیدا فرمایا۔ یہ بات یہاں واضح کرتے چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وجود سے پاک ہیں، تو ہاتھ سے مراد ہے کہ اللہ نے اپنی خاص نگاہ کرم اور اپنی رحمت خاص سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2 اور نمبر 3 کے فرشتوں کے سجدے کرنے کا حکم دیا، اور نمبر 3 میں آتا ہے کہ آپ کو ان تمام اشیاء کے نام بتا دیے جو فرشتے نہ جانتے تھے۔ اس طرح مختلف مذاہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بھی بنایا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ریاضتوں اور عبادت کا نتیجہ ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہوا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا ان کو سجدہ کرو کیا جائے، بلکہ ابلیس کے اندر یہ غرور آ گیا اور اسے ایک گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اسے کیوں کر سجدہ کروں؟ اس سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ قدیم صاحب لکھتے ہیں کہ جب شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے غرور و تکبر میں کرتے ہوئے کہا، حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا گرا اور اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ٹوک والی مٹی نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ آج بھی ناف کی شکل میں یعنی ہمارے پیٹ پر آج بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناف کے مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی تھی، یعنی کتے کی پیدائش بھی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ شعرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی
مٹی خاک سے پیدا فرمایا اور یہ مٹی تمام روز زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ اور شفیع اللہ ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر میں وفات پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد تقریباً 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی سنتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کر دیا تھا۔ وطن دوستو، قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تھا، تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ کہہ دیا نیند کو کہ اس کو آ جاؤ، تو اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند آئی اور وہ سو گئے تھے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ کی بنائی ہوئی بندی ہوں اور آپ کی بیوی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون و قلب محسوس ہو، مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں گے اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، ایک مقام پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا، مرد اور عورت کو پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جن کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کو گوہر نایاب کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ اول یہ کہ مرد عورت دونوں کو ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی جلی منی سے۔ نمبر 2 کہ تنہا مرد سے اور ایک انسان سے، اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور تیسرا یہ تنہا ہے کہ ایک تنہا عورت کو ایک انسان پیدا کیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ پاک دامن کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ چوتھا یہ کہ بغیر مرد کے عورت کو بھی حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا، اور ان واقعات سے چند اسباب کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خلقیت کی عظمت کیا کہنا۔ محترم دوستو، ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم عورتوں یعنی مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اور اس طرح بھی ممکن تھا کہ کوئی عورتوں کا یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا، اور اس طرح ممکن یہ بھی تھا کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے مل کر یہ ناز کرنے سے اگر کوئی بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے انسان پیدائش فرما کر عورتوں اور مردوں اور دونوں کا منہ بند کر دیا تھا کہ دیکھ لو ہم ہر چیز پر قادر ہیں اور جیسے چاہیں جس کو چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو بنانے والا وہ اکیلا ہے اور وہ اکیلا ہی سب پر غالب ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کتنے سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کتنا عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیارے ناظرین، یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی حدیث سے ثابت ہے، البتہ اس بارے میں بعض تاریخی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ امام بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 برس کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 برس کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک نبی کریم انبیاء کے حیات رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 برس، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 سال، حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس تک باقاعدہ حیات رہے۔ محترم دوستو، اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں اور اب تک آپ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ کے درمیانی وقفہ تقریباً 6835 سال کا ہے۔ محترم دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے۔ اس بارے میں تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان موجود وادی جنہ میں اترے تھے اور بعض کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے۔ حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا تو تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، تم دونوں الگ الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اترنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سنزدیپ جو کہ سری لنکا میں ہے، اس حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتار دیا گیا اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سنزدیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی تھی اور اس کی بجائے آپ علیہ السلام کو سریانی زبان عطا کر دی گئی تھی۔ محترم دوستو، تاریخی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ ہندوستان کے علاقہ سیلیون کے جزیرے سنزدیپ میں بوس نامی پہاڑی پر آدم علیہ السلام کے نقش قدم کے نشان ملتے ہیں۔ بعض میں یہ بھی پہاڑی سری لنکا کے حصے میں آئے۔ جیسے کہ تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش تھے۔ منسوب کیا جاتا ہے کہ اس مناسب سے اس پہاڑ کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا گیا ہے۔ کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا دوسری بڑی چوٹی ہے، 7 یعنی کہ 300 فٹ بلند سے چوٹی
श्री लंका के दारुल हुकूमत के कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर है। वही आदम पर चढ़ने के लिए बेहतरीन वक्त दरकार होना चाहिए। वक्त पर पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए तकरीबन 4 घंटे मुसलसल सफर करना पड़ता है। कोहे आदम की चोटी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के नक्श को महफूज करके रखा गया है और वक्फे से इसी आम की ज़ियारत के लिए खोला जाता है। मुकर्रर असूलों के पासदारी करते हुए स्याह पत्थर में इस घड़े में दाएं पांव का नक्श जो तकरीबन 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। इस पांव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म का कद का अंदाज़ा 35 फीट लगाया गया है। ज़ायरीन अपने अकीदे के मुताबिक फज्र और तुलुए आफ्ताब के वक्त यहाँ इबादत करने आते हैं और बुद्ध मत के पैरोकारों का तुलु आफ्ताब के वक्त साधु का विर्द करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक पाँव का ये नक्श हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कहे हुए बुद्ध मत के मुताबिक ये निशान बुधा का है और हिंदुओं के मज़हब के मुताबिक ये नक्श शिव जी का बदमस्की में सब्जी पुरानी यानी किताब माहौल में इसकी कदम जिक्र मौजूद है। मोहतरम दोस्तों, अप्रैल के महीने में ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ आती है और इस कदम के नक्शों की ज़ियारत करती है। इस मुकाम पर पहाड़ी को सिरी पाड़ा कहा जाता है। तारीखी हवाले के मुताबिक बताते हैं कि सिकंदर आज़म और इब्ने बतूता ने भी ज़ियारत के लिए यहाँ का सफ़र किया था। इब्ने बतूता ने इस अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र इंतहाई दिलचस्प अंदाज में बयान किया कि मैंने जजीरा सेलान यानी श्रीलंका के बाद सेलान के राजा से कहा कि मैं कदम शरीफ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। श्रीलंका के राजा ने एहतमाम किया। राजा ने मुझे एक डोला दिया और कई गुलाम दिए जो मुझे वहाँ पर बिठा कर ले जाएं। राजा ने 4 जोगी में मेरे साथ कर दिए और वो जोगी रास्ते में खूब वाकिफ थे। इसके अलावा वो 3 बरहमन और 10 एहलकारों के अलावा 15 आदमी भी मेरे सामान को उठाने के लिए साथ गए थे। इब्ने बतूता के मुताबिक यहाँ अहले चीन में ज़ियारत के लिए आए थे और ज़ायरीन पाँव के अंगूठे के निशान का पत्थर तोड़कर ले गए थे और इस चीन के शहर जैतून के एक मंदिर में जा रखा था। इस नक्श की ज़ियारत के लिए अहले चीन इस मंदिर में आते हैं और कदम के पास पत्थर में ये 9 घड़े खुदे हुए हैं और हिंदू ज़ायरीन ने इसमें सोना, याकूत और मोती और दूसरे जवाहर डाल देते हैं। यहाँ तक कि शंगू में भी ये मशहूर है। हर एक शख्स को कदम की लंबाई और इसके ईमान के मुताबिक नजर आती है। कुरान मजीद में या हदीस में इस कदम की बाबत कोई भी सनद नहीं मिलती, बल्कि आपको ये भी बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतरे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला खाना और लिबास क्या था। रवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने साल में 60 साल जन्नत में रहे और इस अरसे में के दिनों में जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने की पाबंदी ना थी सवाए एक शजरे ममनुआ के। शजरे ममनुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था ये तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए भी बरकरार था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह हुक्म के खिलाफ वर्जी करें, बल्कि शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला था कि शैतान चाहता था कि ये दोनों गलती करें और मैं इनको सज़ा दिलवाऊं ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी इन पर बेपर्दा हो जाएं। और इसने इन्हें कहा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ, कहीं हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाले ना हो जाओ। शैतान की इन बातों में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर शैतान ने मुसलसल और तवातुर के साथ साजिशें रंग ले आई थी और इसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राज़ी कर लिया था। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम
علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا حصہ کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آخر یہ کیا راز ہے جو اللہ نے اس کھانے سے منع فرمایا ہے؟ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے قطعی طور پر تیار نہ تھے اس کے لیے، لیکن پھر بعد میں حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے پھل کے طور پر اسے چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، ورنہ شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا، اور یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ کی پکار سنی اور تمہارے خوف الہی کے مارے وہ کانپ رہے تھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے رب، ہم دونوں پر بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے اور ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جاؤ اور ایک خاص مدت کے لیے زمین پر اتر جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم برباد ہو جائیں گے اگر آپ ہم پر اپنا خاص رحم نہ فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور ایک خاص مدت کے لیے زمین پر رہو، جہاں تک کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ تو دونوں کو زمین کے طرف روانہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ خداوندی سے عرض کی، خدایا، میں یہاں تو ملائکہ کی تسبیح یعنی عبادت کی آواز سنتا تھا، اور نہ کوئی یہاں عبادت خانہ ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دکھائی دیتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم ہوا کہ جاؤ، جہاں پر اللہ نے یعنی ہم نے نشان بتائے ہیں وہاں پر کعبۃ اللہ بناؤ اور اس کے گرد ہی طواف کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کر لینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی راہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جاگ بنی تھی، اور پھر وہی جگہ پھیل کر پوری زمین بن گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمینوں تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، اور کوہ طور یعنی طور کوہ لبنان اور کوہ جودی، کوہ طور، کوہ زیتہ اور کوہ حرا بنیاد بننے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے، طواف بھی کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ رہتے تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے اور فریاد کرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی گریہزاری پر رحم آیا۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا؟
لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا ہی نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا تو مجھ میں جان ڈالی، پھر میں سر اٹھایا تو عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو بس میں نے تیری بخشش قبول کر لی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ محترم دوستو، توبہ قبول ہو جانے کی ایک اور روایت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو کچھ دعائیہ کلمات سکھائے تھے، اور ان دونوں نے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مکہ آئے، اور جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب فرمایا تھا، پھر اس کے گرد طواف کیا، اور طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام جبل عرفات پر گئے تھے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر دونوں کا تعارف کروایا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دنیا میں بھیجے جانے کے بعد پہلی ملاقات ہوئی۔ محترم دوستو، مختصر طور پر کعبہ کی تعریف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ طوفان نوح تک کعبہ اس حالت میں رہا، اور طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی تھی، اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی تھی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام آ کر رہے اور آباد ہوئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر کریں۔ اس کی نشاندہی کی گئی، اور اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر دی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی سائے کی مدد سے خط کو کھینچا، اور اس سائے کی مدد سے خط کھینچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر خدائی کی کہ بنیادی آدم نمودار ہو گئی تھی۔ محترم دوستو، اس پر عمارت بنائی اور اس کی بلندی 9 ہاتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک رکنا بھی بنوایا تھا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے آئیں اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھتے جا سکیں۔ اس کے دروازے پر ایک داخل ہونے کے لیے 2 دروازے تھے، اور نکلنے کے لیے ایک دروازہ اور ایک داخل ہونے کے لیے دروازہ۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں سماعت میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، لیکن اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی۔ دروازہ بھی 2 کی بجائے 1 کر دیا گیا، اور پھر رفتہ رفتہ کافی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ پیارے دوستو، اب بتاتے ہیں کہ اس بات کی طرف آتے ہیں جو ویڈیو کا مقصد تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون سے ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جتنی بھی ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے پہلے قبل پیدا کیا گیا تھا، بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل تخلیق کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان پیغمبر مبعوث ہوئے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شامی مرد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اے علی، خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا تھا؟
تو آپ کرم اللہ وجہ نے جواب فرمایا، ہاں ایک پیغمبر تھے جن کا نام یوسف تھا اور ان کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے، لیکن ان جنوں نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ ناظرین اکرام، میں اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں انہی کی نوح سے پیغمبر تھے، اور اسی بنا پر جو کچھ بھی تھا ہم نے بیان کیا، اسی سے واضح ہوا جن سے مکلف ہے اور فرائض رکھتے ہیں۔ انسان کی خلقت سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے، لیکن ان کی کیفیت ہمارے لیے واضح نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عزت کرامت سے سرفراز فرمایا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرمائی تھی۔ محترم دوستو، آدم علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ ہوئی۔ ان میں سے دو نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ جن کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ اپنے بھائی سے کہنے لگے، میں نے ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے جواب دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تم میں تقوی نہیں ہے، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اور اس طرح دنیا میں پہلا قتل انسانی تھا، اور بھائی نے ہی اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا تھا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کہاں کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کریدنے لگا۔ قاتل نے بھائی کے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کو چھپانے، اور پھر اپنے اس کام پر بہت شرمندہ ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ قاتل کا نام قابیل تھا اور مقتول کا نام حابیل تھا۔ قابیل کا پہلا شخص تھا جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے افسوس کیا۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے ہی بے قرار تھے، اور تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک فرزند عطا کرے گا کہ جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے، وہ تلاش کر کے لے آؤ۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکیاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹوں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ سب بیٹوں نے کہا ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور وہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینا ہے۔ فرشتوں نے ان کی روح نکالی اور ان کی قبر کھودی اور لحد میں، اور ان کو کفن پہنایا، غسل دیا، خوشبو لگائی اور ان کو لحد میں اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اور عام طور پر تاریخ بھی اسی پر اتم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو جبل ابی قبیس کے باہر دفن کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا تھا۔
دوستو حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں۔ آپ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد انتقال فرما گئی تھی اور ان کے ساتھ ہی دفن ہوئیں۔ محترم، اگر اس ویڈیو میں اور اس ساری معلومات میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، یعنی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔